الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں حلال و حرام کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج اسی مضمون کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں پاکیزہ چیزیں بھی پیدا کی ہے اور گندی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا امتحان لیا ہے۔ انسان پاکیزہ چیز کو اختیار کرتا ہے یا گندی چیز کو اختیار کرتا ہے، اور عجیب کشمکش یہ ہے کہ پاکیزہ کے مقابلے میں گندی چیزیں زیادہ ہیں۔ بھئی بیوی پاکیزہ ہے آدمی کے لیے، خود کی بیوی، اس کے مقابلے میں حرام چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ حلال کے طریقے حرام کے مقابلے میں کم ہیں، اور حلال میں بظاہر انکم کم ہے، باطن زیادہ ہے، اور جو حرام ہے وہ بظاہر زیادہ ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے نبی جی فرما دو کہ گندی چیز اور پاکیزہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو پسند ہو، آپ کو خوش کرتی ہو گندی چیزوں کا زیادہ ہونا۔ ہم قرآن کہہ رہے ہیں کہ تم کو تو خوش کرے گا یہ جو ناپاکیزہ ہے، وہ تمہیں زیادہ اچھا لگے گا، لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھو لفظ تو طیب اور خبیث کا آیا ہے۔ طیب کہتے ہیں اچھے اور عمدہ۔ اب یہ عمدہ آدمی بھی ہو سکتا ہے، عمدہ بات بھی ہو سکتی ہے، عمدہ عمل بھی ہو سکتا ہے، اور عمدہ مال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لا یستوی الخبیث والطیب، پاکیزہ آدمی اور گندا آدمی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، کیا ایمان والا اور کیا ایمان سے نکلا ہوا یا فاسق آدمی دونوں برابر ہو سکتے؟ لا يستوون، نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر کریں گے؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟
اسلام کے پرستار اور مجرم لوگ برابر ہوں گے؟ ہم نہیں برابر رکھیں گے. دونوں کی جگہیں بھی الگ ہوگی اور دونوں کے ساتھ معاملات بھی الگ رہیں گے. اسی طرح سے اعمال کے اندر بھی اچھا عمل اور برا عمل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، بھلائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دنیا میں آپ کو ایسا لگتا ہو کہ فلانا نکما ہے، نالائق ہے، یہ ہے، دیکھو کیسا لگ رہا ہے، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. بھلائی لگتا ہے کہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے دونوں برابر نہیں. اسی طرح سے برائی کرنے، برائی جو ہے وہ اور بھلائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دیکھو احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سودی کاروبار کو حرام کیا. وہ بھی ایک کام ہے، خرید و فروخت، بائنگ سیلنگ، یہ بھی ایک کام ہے، اور سودی کاروبار یہ بھی ایک کام ہے، لیکن اللہ نے ایک کو حلال کیا، ایک کو حرام کیا. دونوں برابر نہیں. تو اچھا عمل اور برا عمل یہ دونوں برابر ہیں. اسی طرح سے اچھی بات اور بری بات یہ بھی دونوں برابر ہیں. اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی پاکیزہ کلمے کی، کلمہ طیبہ کی کیا مثال دی اللہ کا. اصلھا ثابت، وہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں، اور اس کا پھل ہمیشہ ملتا رہتا ہے. اور وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور گندی بات، اس کی مثال تو ایسی کہ ایسے درخت ہے زمین کے اوپر، کوئی بھی کھینچ سکتا ہے، کوئی قرار نہیں ہوتا. تو اچھی بات اور بری بات یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی اموال کے بارے میں، مال کے بارے میں، کہ مال اچھا ہو اور برا ہو یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ. لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، پاکیزہ کے مقابلے میں گندی چیز کو مت بدلو، اور یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہاں مال مراد ہے، اچھا مال اور برا مال. اور احادیث شریفہ کے اندر تو بکثرت اچھا مال اور برا مال بیان کیا. چنانچہ صدقے کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، ما تصدق عبد بصدقۃ من مال طیب ولا يقبل الله الا الطیب الا اخذها الرحمن بیمینہ. جب کوئی بندہ پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے، اور یاد رکھنا اللہ پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے، تو جو کوئی بھی پاکیزہ مال صدقے میں دے گا اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور اس کی شان ہے. میرا اور آپ کا ہاتھ الگ ہے، خدا کی شان ہے، وہ کس طرح سے اس کو بڑھائے گا وہ اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. لیکن مال اچھا ہو. برے مال میں سے اگر کوئی صدقہ کرے گا تو حدیث میں آیا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. اللہ تعالی بغیر پاکی کے نماز کو قبول نہیں کرتا، اور مال غنیمت میں خیانت کے صدقے کو نہیں قبول کرتا، وہ صدقہ ہی نہیں. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ اور ناپاکیزہ، خبیث، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ آپ کو اس کا زیادہ ہونا، حرام کا زیادہ ہونا، گندی چیز کا زیادہ ہونا پسند آتا ہو، لیکن برابر نہیں.
مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان کے اوپر حملہ کیے اور بہت سارا مال غنیمت حاصل کیا، اس میں ایک نوجوان ہندو لڑکا بھی قبضے میں آ گیا۔ لڑکا بڑا ہوشیار تھا، تو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنا ایڈوپٹیو سن کر دیا، اس کو لے پالک بچہ بنا دیا، میرا بیٹا ہے۔ اب سوچئے، یہ بادشاہ ہے محمود غزنوی رحمت اللہ، اور وہ غیر مسلم ہندو لڑکا ہے، اس کو اپنا بیٹا بنا دیا، بہت ہی عزت کرتا، اکرام کرتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے تخت کے اوپر بازو میں بٹھا لیا اس لڑکے کو۔ یہ لڑکا دھارے مار مار کر رونے لگا، زور زور سے رونے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تجھے کیا تکلیف ہو گئی؟ تو دیکھتا نہیں سارے درباری تیرے سامنے سلام کر رہے ہیں اور تمہیں عزت دے رہے ہیں اور تو رو رہا ہے؟ کہا کہ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور گھر میں تنگ کرتا تھا تو میری ماں یہ بد دعا دیتی کہ خدا تجھے محمود کے ہاتھ پکڑوا دے، تو محمود کے ہاتھ گرفتار ہو جاوے، یہ بد دعا دیتی تھی۔ تو میرا باپ غصے ہوتا اور کہتا کہ تو کتنی سنگ دل ہے اور سخت دل ہے کہ محمود کے ہاتھ میں پکڑنے کی بد دعا کرتی ہے، یعنی وہ اتنا سخت سمجھا جاتا۔ کہا کہ کاش اگر میرے ماں باپ آج زندہ ہوتے اور مجھے دیکھتے تو آپ کے بارے میں جو ججمنٹ ان کا تھا کہ یہ بہت ظالم ہے، یہ ہے، تو آپ دیکھ لیتی کہ مجھے تخت شاہی کے اوپر جگہ دی اور مجھے بٹھایا، تو ان کا جو سوچنا تھا وہ غلط ثابت ہو جاتا، ان کا جو ججمنٹ تھا وہ ناجائز تھا، یہ آج ثابت ہو جاتا۔ کل قیامت کے میدان میں جب برے مال کو دیکھا جائے گا اور اچھے مال کو دیکھا جائے گا تو اچھا مال بہت ہی زیادہ پاورفل ہو، اور چاہے حرام مال سے کتنے صدقے کیے ہوں، کتنی نیکیاں کی ہو، اس کے حبا منصورہ، کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی من انفق الحرام فی الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول، جو آدمی حرام مال میں سے صدقہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے کپڑے کو پیشاب سے پاک کر رہا ہے۔ ارے کپڑا تو پانی ہی سے پاک ہوگا اور گناہ تو نیکیوں سے دھلے گا، گناہ سے تھوڑی دھلتا ہے، گناہ سے نہیں دھلتا ہے۔ تو دیکھو جیسے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس ہندو نوجوان کے ماں باپ کا نظریہ تھا کہ وہ اتنا ظالم، یہ اگر پکڑ لے گا تو اس کو ختم ہی کر دے گا، تو لڑکا کہتا ہے کہ آج اگر میرے ماں باپ مجھے دیکھ لیتے کہ تخت شاہی میں بادشاہ کے بازو میں بیٹھا ہوں تو ان کا نظریہ غلط ثابت ہوتا۔ آج میرے بھائیوں، ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیا، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، چاہے 5 وقت کا نمازی ہوا، دیندار دکھتا ہو لیکن حقیقت سے خالی۔ ہاں، حالانکہ حرام کے اتنے نقصانات، اب حرام کس کو کہیں گے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ، حرام کے بارے میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ چیز ہی ایسی ہے کہ چاہے تم کتنے پاک پیسوں سے لو لیکن وہ حرام، کتنے حلال پیسوں سے بھی تم اس کو خریدو وہ حرام۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو، مردار کھانا حرام ہے، مردار بیچنا بھی حرام ہے۔ ہماری مرغیاں جو پالنے والے ہیں، مرغیاں تیار ہو گئی اور مر گئی تو کہا کہ بھائی جاتی لوگ کھاتے ہیں، چلو $2 میں 5 میں بیچ دوں گا، حرام ہے۔ جس چیز کو کھانا پینا حرام، اس کا بیچنا بھی حرام۔
بخاری شریف کے شرح میں علامہ عینی نے لکھا ہے، بلکہ روایت سے ثابت ہے کہ جو چیز آپ کھا نہیں سکتے اسے آپ دوسرے کو کھلا بھی نہیں سکتے اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتے۔ تو پہلے نمبر کی چیز جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز ہی حرام ہے، چاہے تم کتنے پاکیزہ پیسوں سے خرید لو۔ جیسے مردہ، مر گئی وہ چیز، مر گئی۔ احلت لکم المیتتان والدمان، حدیث میں آئے کہ تمہارے لیے دو مردے حلال ہیں کھانے کے، ایک مچھلی اور ایک ٹیڈی۔ ہاں، اس لیے کہ مچھلی میں کوئی بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ مچھلی میں آپ کہیں گے ہم مارتے تو خون نکلتا ہے، وہ بہنے والا نہیں ہے۔ اگر بہنے والا خون ہوتا تو وہ پانی میں نہیں رہتا۔ اور اس میں فرق کرنا ہو تو دیکھ لینا، چوہے کو ذبح کر کے اس کا خون دھوپ میں سکھانا، وہ بلیک ہو جائے گا، اور مچھلی کا جو ہوگا وہ وائٹ ہوگا، وہ بہنے والا خون نہیں۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض چیزیں تو خود ہی حرام ہیں، وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے مردہ، دوسری چیز ہے بہتا ہوا خون۔ عرب حضرات جب جانور ذبح کرتے تو ایک کھدے کے کھودتے، اس کا سارا خون جمع کرتے، وہ تھوڑی دیر میں جم جاتا اور پھر اس کو آگ میں سیک کر کھاتے تھے۔ شریعت نے اس کو حرام کرا تھا۔ سائنس تو کہہ ہی رہی ہے، لیکن شریعت نے پہلے کہا ہے۔ سائنس تو کہہ رہی کہ اس میں اتنے بھارے جراثیم جمس ہوتے ہیں کہ اس کو آدمی ہضم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے چیتے کو کھایا دیکھا ہوگا کہ جب وہ خون پیتا ہے کسی جانور کا تو اس کو ہضم کرنے کے لیے درخت کے ساتھ لپٹنا پڑتا ہے، تب جا کے اس کو ہضم کر پاتا ہے۔ تو بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اوک، سور کا گوشت، چاہے کتنے اچھے پاکیزہ باغ کے اندر اس کو پالا ہو، کا حرام ہے۔ اور تم کتنی محنت سے کما کے لائے ہو، کا نہیں، حرام۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس کو غیر اللہ کے نام کے اوپر چڑھایا گیا ہوگا وہ بھی حرام، حرام ہے۔ چاہے مندر کے اندر ناریل چڑھائے ہو اور وہ چڑھائے ہوئے کوئی بیچنے کے لیے آپ کو آیا کا نہیں۔ تو یہ چیزیں تو ایسی ہے کہ وہ بذات خود ہی حرام ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق وابستہ ہے، اللہ رب العزت کے حق کی وجہ سے اس چیز کو حرام کیا گیا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے حق کی وجہ سے حرام کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ اب بندہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے اور اپنے مال کے اندر روکے رکھے، اسی کو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اسی کو استعمال کر رہا ہے، تو اللہ کا حق اس میں وابستہ ہے۔ تو کیا کھا رہا ہے؟ زکوٰۃ کھا رہا ہے۔ اپنی زکوٰۃ خود کھا سکتا ہے؟ اپنی زکوٰۃ تو خود نہیں کھا سکتا، اس کو تو نکال کے لوگوں کو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس لیے بتایا کہ کھاؤ تو پاکیزہ کھاؤ۔ تو حرام کی ایک شکل تو وہ تھی جو بذات خود حرام۔ نمبر 2، جو اللہ کا حق جس کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے حرام، اور تیسرا یہ کہ بندے کا حق اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، بندے کا حق لگا، اس لیے وہ حرام۔ اب جتنے بھی جرائم ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے بندے کا نقصان ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا۔ جیسے کہ کسی کے ساتھ سودی کاروبار کرنا، یہ سودی کاروبار میں اللہ کا حق ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ میاں بیوی ہو راضی تو کیا کرے قاضی، بینک والا راضی ہے، ہم راضی ہے، تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تکلیف ہے، شریعت نہ کہہ رہی ہے۔ بینکوں کو محسن نہ سمجھا جائے، وہ بہت بڑے ظالم ہیں، محسن نہیں ہے، وہ آپ کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو سودی کاروبار کرنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی خوش ہیں دینے کے لیے،
اور وہ لینے کے لیے خوش ہے تو کیا تکلیف ہے؟ قرآن نے منع کیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود مت کھاؤ. ہاں اب اس کے لمبی لمبی فہرست ہے. کھانے سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والے سارے مجرم ہیں. تو سود کا تعلق تو حقوق اللہ سے ہے. اور دوسرے نمبر پہ چوری، کسی کا مال چرا لیا، چھپا کے لے لیا. یہ تو ہماری زبان میں کہتے ہیں چوری، چھپا کے لے لی، وہ چوری. اور جہاں پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے چوری، اس کی لمبی ڈیفینیشن ہے. وہ ڈیفینیشن پائی جائے گی تو پھر چوری کا ثبوت ہوگا، اور ثبوت کے بعد ہاتھ کاٹا جائے گا. اسی طرح سے ناپ تول میں کمی کرنا. آپ سوچئے کہ ایمان والوں کا مال کتنا قیمتی ہے. جہاں ایمان والا قیمتی ہے اس کا مال بھی قیمتی ہے. قرآن مجید میں ان باتوں کو بیان کیا، بلکہ ایک سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری، سورۃ تطفیف. ناپ تول میں کمی کرنا کتنا بڑا گناہ. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. وہ لوگ ہیں کہ اذا اكتالوا، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. تو یہ برا نہیں ہے، برابر لینا چاہیے. لیکن جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں. اس کو شریعت نے منع، اس کو منع کیا. اسی طرح سے رشوت لینا. رشوت کہتے کس کو ہے؟ اس ڈیفینیشن کو سمجھ لو، آج کے زمانے میں بہت کام آئے گا، یاد رکھ لینا. یہ رشوت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ نے تو سوچا کہ کسی کے آفیسر کو دے دیا یہ رشوت، دونوں گنہگار. ایسا نہیں. احقاق باطل اور ابطال حق کے لیے جو مال لیا جاتا ہے وہ رشوت ہے. سمجھ لینا اچھی طرح. زمانے کے اعتبار سے ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. نہیں، آدمی ایسے جا رہا ہے، پھنس گیا، وہ سوچتا ہے کہ رشوت دینا بھی حرام، لینا بھی حرام، تو کیا کریں؟ تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر حق پر ہے اور آپ کا حق نہیں لیا جا رہا ہے، آپ اس سے کچھ خرچ کریں گے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور آج کے زمانے میں اگر پیسے سے بھی کام ہو جاتا ہو تو کرا لے آدمی. لیکن کسی کا حق مرنا نہیں چاہیے، یہ بات یاد رکھیں. کسی کا حق مار کے اپنا حق ثابت کرنا اور پیسے خرچ کرنا یہ رشوت ہے. یہ رشوت. ورنہ زمانے میں ایسا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے خطبے میں پڑھا کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام. انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ کیا لیا، اس نے حلال لیا یا حرام لیا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا. یہ دور چل رہا ہے اور آگے اور بھی آئے گا. اس لیے ضرورت ہے سمجھو اس کو کہ رشوت کہتے ہیں، کرپشن کس کو کہتے ہیں. آپ کسی کے حق کو مار کر اپنا ثابت کر رہے ہیں پیسہ دے کر، یہ حرام. دینا بھی حرام، لینا بھی حرام. اگر اپنا حق وصول کر رہے ہیں آپ اور اس سے آپ کو کچھ دینا پڑ رہا ہے تو آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لینے والا گنہگار ہے. اس بات کو سمجھنے. تو رشوت. اسی طرح سے خرید و فروخت میں خیانت کرنا، دھوکہ دینا. عمدہ چیز کے بھاؤ لے آدمی اور گھٹیا چیز دے، دکھاوے کچھ اور دیوے کچھ کا، اس میں بھی شریعت نے منع کیا. اور غبن فاحش کے ساتھ بے خرید و فروخت کرنا. ایسے مارکیٹ کے اندر $10 کی ایک چیز مل رہی ہے، آپ اس کے $50, $60, $100 لے رہے ہیں، اسے کہ اس کو پتا نہیں.
اتنا بڑا آدمی اس کو نقصان نہ دے، یہ کرے نقصان نہ پہنچائے کہ جو برداشت ہی نہ کر سکے. تو غبن فاحش، اسی طرح سے غصب، لوٹ مار کرنا، آدمی لے کے جا رہا ہے اس کے چھین کے بھاگ گیا، جیب کترا، جیب سے نکال دیا، یہ سارے راستے حرام کے ہیں. قرآن نے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اے ایمان والو، تم آپس میں مال ایک دوسرے کا باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے بطور تجارت کے ہو. تجارت سے ہو تو کوئی بات نہیں، آپس کی رضامندی، تجارت ابھی تو ہوتی ہے. ہاں، جبری بیوی اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے بہت ساری ایسی غلط پرتھاؤں کو ختم کر دیا. عرب کے اندر بے منابضہ چلتی تھی، ملامسہ چلتی تھی، یعنی ایک چیز کو آپ نے ٹچ کر دیا وہ آپ کو خریدنی پڑے گی، یا اگر آپ نے اس پر کنکر ڈال دیا وہ آپ کی ہو گئی، آپ کا دام دے دینا. اس کو بے منابضہ کہتے ہیں. مسلم شریف میں تفصیلی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سودوں سے روکا ہے. میرے بھائیوں، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مال کے بارے میں بڑی رہنمائی فرمائی. قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے آپس کے لین دین کو لکھ لیا کرو. ہاں، باطل طریقے سے مت کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ، اس لیے کہ شریعت جانتی ہے کہ حلال کے فوائد کیا ہے اور حرام کے نقصانات کیا ہے. ایک بات اور عرض کروں کہ ایک زمانے کے اندر آدمی کی دینداری پہچانی جاتی تھی معاملات سے. بھائی وہ اس کا ڈیلنگ کیسا ہے، اس کا ڈیلنگ کیسا، اگر ڈیلنگ اچھا ہے ٹھیک ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں دعوت و تبلیغ کے کہ آدمی اسلام ایمان میں داخل ہوتا ہے عبادات کی لائن سے، لیکن معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. معاملات صحیح نہیں ہے، جس کے دیے اور تمہارے رہ گئے ہیں. بہت اہم بات ہے یہ، اس لیے سمجھنا پڑے گا کہ حلال طریقہ کیا ہے، حرام طریقہ کیا ہے، کہاں سے حرمت آتی ہے، یہ سب باتیں جاننی پڑے گی. تو معاملات آدمی کے درست ہوں. بہت سی دفعہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، لیکن جب اپنا خود کا جب کراس چیک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا صحیح ہوں. لیکن آج آدمی کراس چیک نہیں کر رہا ہے. اپنے خلاف کبھی بیٹھ کر سوچے کہ میں کہاں کہاں رانگ ہوں. آدمی یہ نہیں کرتا. آدمی اپنی جو پازیٹیو چیزیں ہیں اسی کو دیکھتا ہے، نیگیٹو کو کبھی دیکھتا نہیں. جب نیگیٹو کو دیکھے تو پتا چلے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں پڑی ہوئی. تو حرام کے جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک نقصان تو یہ ہے کہ آدمی کی دعا قبول نہیں. حلال کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آدمی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابن مردوی کے حوالے سے خطب المنبریہ میں نقل کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضور کے سامنے پڑھی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. یہ آیت حضور کے سامنے پڑھی گئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعا کرے قبول، جو دعا کرے، جو مانگے اللہ سے وہ قبول ہو جایا کرے. آپ دعا کر دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سعد، اے سعد، اتی مت امت تکن مستجاب الدعوت. تم اپنے کھانے کو پاکیزہ کرو، صحیح کھانا کھایا کرو تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ، تمہاری ہر دعا قبول ہوتی رہے گی. آگے حضور نے جو فرمایا، قسم کھا کے فرمایا، والذی نفس محمد بید، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
ان الرجل لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، جب بندہ اپنے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو ما یتقبل منہ 40 یوما، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. 40 دن. دکان میں گئے، کسی نے دیکھا نہیں ایک چیز گھر کا بھی ایسے تھیلی میں، کیا اس کو پتا چلے گا؟ دکان والے یہ لے جا رہے وہ حرام ہے. اب آپ اس کو چاہے دیوار میں ڈال دو یا پیٹ میں ڈال دو یا گھر میں ڈال دو، آپ ایک حرام چیز اپنے گھر میں رکھے ہوئے، آپ بتاؤ پھر اثرات کہاں سے؟ دعائیں قبول ہوتی ہے حلال کھانے، پاکیزہ روزی سے. حضور نے فرمایا کہ وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ. وہ بندہ جس کا گوشت بڑھا ہو، یعنی جو پلا بڑھا ہو حرام سے، سود سے، وہ جہنم کا زیادہ لائق ہے، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. آج ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹا کچھ لاتا ہے کبھی پوچھتے نہیں بیٹا یہ کہاں سے لایا ہے، کبھی پوچھتے نہیں. چھوٹا بچہ بھی اگر گھر میں پینسل لے آئے تو پوچھو کہ کہاں سے لایا یہ، میں نے تو یہ تجھے خرید کر نہیں دی تھی، میرے دوست نے دیا. تیرا دوست بہت بڑا مالدار ہے، کل اسکول میں رکھ کے آنا، مجھے نہیں چاہیے ابھی. ایک دو دفعہ ڈانٹو گے وہ نہیں لائے گا، لیکن کہیں گے ماشاء اللہ دیکھو اس کے تو دوست بہت اچھے، سب چیزیں اس کو دے دیتے. اس بچے کے ماں باپ کو پوچھو کہ تمہارا کیا حال ہے، اس بچے سے پوچھو کہ تو نے دی تھی یا تجھ سے چھین کے آ گیا. بچوں کی تربیت بچپن سے اس طرح کرو کہ ان کے پیٹ میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ صدقے کا کھجور وہاں راستے میں پڑا ہوا تھا، منہ میں. حضور نے کہا کب نکالو، یہ صدقے کا ہے اور صدقہ ہمارے لیے حرام ہے. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انگلی ڈال ڈال کے نکال رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نکال رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ حرام کا نقصان یہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اس حدیث سے پتا چلا کہ 40 دن تک عمل بھی قبول نہیں ہو. اور اگر حرام مال میں سے خرچ کیا، چاہے مسجد میں خرچ کیا ہو، کسی مدرسے میں دیا ہو، کسی غریب یتیم کسی بیوہ کو بھی دیا ہو، کوئی ثواب نہیں ملے. حرام مال سے خرچ کیا ہوا جیسے میں نے کہا ایسا ہے جیسے کہ پیشاب اپنے کپڑے کو پیشاب سے پاک کر رہا ہے. پیشاب سے تو ناپاک ہوگا، وہ کہاں پاک ہوگا؟ اس کو تو پاک پانی چاہیے یا پاک چیز چاہیے تو اس کو پاک کر دے. یہ پہلا نقصان. اور دوسرا نقصان یہ کہ نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، صدقات قبول نہیں ہوتے. تیسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مال حرام کے اوپر عذاب دے گا اور قیامت کے دن ان کا حساب لیا جائے گا. حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ اللہ کے مال کے اندر ناحق گھستے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی. مسجد کا پیسہ ہے، مدرسے کا پیسہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا کا مال ہے. مسجد کسی کے باپ کی نہیں، وہ اللہ کی ہے، اللہ کا گھر ہے. بھائی مسجد میں جو کچھ دے رہے ہیں آپ، وہ کسی کمیٹی کو نہیں دے رہے ہیں، آپ تو اللہ سے سودا کر رہے ہیں. اس لیے دل کھول کے آدمی کو دینا چاہیے کہ بھئی یہ تو ہمارا اللہ سے معاملہ ہے. یہ کمیٹی یا جو کچھ بھی لیک ہوگے وہ تو اسباب کے ذریعے طور پر انتظام کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے، وہ تو ذریعہ ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا معاملہ اللہ سے ہو رہا ہے. یہ نہ سوچے کہ ہم ان کو دے رہے ہیں یہ مسجد چلائیں. نہیں، جو آدمی سمجھتا ہے، خلوص رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا معاملہ خدا سے ہو رہا ہے، یہ ڈیل میرا اللہ سے. تو اللہ کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب ہوگا. اور عذاب قبر بھی، عذاب قبر سخت ہوگا. خیبر کی لڑائی میں مدین نام کے ایک غلام تھے، ایک تیر آیا بات ایسے لگا، صحابہ نے کہا حضور کیا موت آئی؟ کہا جہنم میں جائے. کہا کہ کیوں؟
کہا کہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی، ایک چادر چرائی، جو یا یہ کہ جو جوتے کا چشمہ ہے کہا کہ وہ چرایا۔ صحابہ نے سنا تو دوڑے دوڑے دینے کے لیے آئے تھے لوگ، کہا یہ جہنم کی چیزیں ہیں، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے تم نے لے لیا تو یہ دوسرے کا حق دبایا ہے۔ ہاں حدیث ہے، یہاں تک کہ مسلم شریف میں تو یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم یا حضور کا غلام تھا، اور سواری ایک جگہ پہ روکی، ٹھہرے ہوئے تھے، کہیں سے تیر آیا اور حضور کے خادم کو لگ گیا۔ صحابہ نے کہا بڑی اچھی موت ہے، حضور نے فرمایا کہ مال غنیمت میں خیانت کی تھی۔ اب سوچئے میرے بھائیوں، ہاں صحابہ کرام کے فضائل مناقب ہیں، لیکن ایسی باتیں بھی ہے، اتنے بڑے لوگوں کی ایسی غلطی کے اوپر حضور نے یہ فرمایا، تو حضور نے کیا فرمایا کہ جہنم یہ کہاں، قبر کے اندر جائے گا، قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ اسی طرح سے مال حرام کا ایک نقصان دنیا میں ہے، دنیا میں یہ ہے کہ آدمی کے مال میں نقصان ہوتا ہے، مال کم ہوتا ہے، آدمی سمجھتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ بہت بڑا مال ہاتھ لگا ہے، لیکن راستہ میں ایسے نکلتا ہے، یہ پریشانی آئی اس میں گئے، یہ بیماری، یہ تکلیف، وہ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آدمی اپنا کراس چیک نہیں کر رہا ہے، کراس چیک کرو اپنے بارے میں، کبھی اپنے مقابلے میں قاضی بن جاؤ کہ تو نے یہ کیا تھا، تو کتنا اچھا ہے، اپنے آپ کو خطاب کر کے کہو کہ وہ تو خدا جانتا ہے تو کتنا نکما ہے۔ ہاں ہمیشہ ہم اپنی ہی تعریف کرتے رہیں گے تو کبھی ہم آگے نہیں آ سکتے، اور کبھی اللہ کے سامنے گرا نہیں سکتے۔ تو یہ ایک نقصان کہ مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، مال کے اندر برکت۔ اور ایک بھائی کسی کا ناحق مال لیا ہے تو آپ کیا سوچتے ہو؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کے ملفوظات میں، کہ رات کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت جنت کا محل ہے، تو پوچھا کہ کس کا ہے؟ کہ محمود غزنوی کا ہے۔ کہ جب میرا ہے تو مجھے داخل ہونے کا نہیں، ابھی تمہارا ایک مقدمہ باقی ہے، تمہارے اوپر ایک کیس ابھی لگا ہوا ہے، وہ اس کا بھی سولوشن نہیں ہوا تھا۔ کون سا کیس؟ کہ تمہارے گھر کے اندر جو چابک لٹکا ہوا ہے، اس چابک سے اپنے ملازم کو مارا تھا اس دن، اس کا حساب لینا ابھی باقی ہے۔ محمود غزنوی بہت اچھے آدمی تھے، اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، لیکن ایک بات خواب میں دیکھی، نیند اڑ گئی، انتظار کر رہے کہ صبح کب، صبح ہوتے اس ملازم کو بلائے، کہا کہ یہ چابک لو۔ ارے لو تو صحیح، اور لگاؤ مجھے جتنا لگانا ہو، مار دو۔ کہا یار اس دن تو مارا، وہ ظلم کیا اور آج پھر ظلم کرے میرے پاس کروا رہے۔ کہا نہیں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، میری آخر برباد ہو جائے گی، تو بدلہ لے لے۔ پاؤں میں گر گیا کہ میں آپ کو معاف کر، میں آپ کو معاف کر۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ جوانی میں ہم نے کتنوں کو کیا کیا نقصان پہنچایا۔ ارے بالغ ہونے سے پہلے کی بات چھوڑ دو، بالغ ہونے کے بعد ہم نے کیا کیا غلط کیا، کس کس کا کھا لیا ہے، حقوق العباد کی کتنا تلف کیا ہے، برباد کیا ہے۔ حقوق العباد معافی مانگ لینے سے کافی نہیں ہوگا، یاد رکھ لینا، مجھے معاف کریں نہیں، اگر مالی نقصان پہنچایا ہے تو اس کا مال پرت کرو، اگر وہ آدمی زندہ نہیں ہے تو اس کے ورثاء کو دے دو کہ بھائی یہ تمہارا حق ہے، لے لو۔ ہاں، اور اگر ورثاء بھی کوئی نہیں ہے تو اس کے نام سے اتنا پیسہ صدقہ کر دو کہ یا اللہ فلاں کی طرف سے صدقہ۔ اور اگر کسی کی غیبت کر لی، برائی کر لی، تو پھر اس سے معافی مانگ لو، نہیں تو پھر دعا کرو اللہ سے کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور اس کی مغفرت ہو جائے گی تو وہ پھر پکڑے گا نہیں۔ ہاں، تو یہ نقصانات ہے حرام چیز کا ارتکاب کرنے سے۔ اور بھی علماء کرام نے لکھا کہ اعمال صالحہ کی توفیق حلال کھانے سے ہو، حرام کھانے سے توفیقیں سلب ہو جاتی ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، لیکن روزی کے آنے جانے کے جو راستے ہیں وہ رونگ ہے، تو کتنی ہی زندگی لگا دے۔
فائدہ نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, لیکن سوچتے نہیں کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے. ہاں, حرام کے نقصانات ہیں میرے بھائیوں, اس لیے ہم لوگوں کو حلال کا التزام کرنا چاہیے, حرام سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں, جب آدمی حلال کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر برکت ہوتی ہے, اس کے کام میں برکت ہوتی ہے. ارے تھوڑے پیسے میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ $100 سے 200 ہو جائیں گے؟ نہیں, 100 میں وہ کام ہوگا جو 1000 میں نہیں ہو سکتا. اور بے برکتی کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ حرام کے ہیں, لیکن ایسے بھاگیں گے, جس میں چلے گئے, اس میں چلے گئے, یہ مقدمہ, یہ خرچہ, وہ خرچہ. ارے اتنا سارا پیسہ کہاں چلا گیا؟ حرام میں برکت نہیں ہوتی. اور آدمی جب حلال کا عادی ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں پھر حرام برداشت نہیں کرتا. میں نے یہیں پہ ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا, شاید بھول گئے ہوں. علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ ساتھ میں سفر کر رہے اور ٹرین کے اندر بیٹھے. ٹرین میں علامہ کشمیری ایک ایسے آدمی تھے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ اگر اسلام قبول کیا جاتا کسی کا چہرہ دیکھ کر تو یہ آدمی ہے, اس کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر, اتنا بارونق چہرہ تھا. تو وہاں پر دو بازاری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, زنا کا پیشہ کرنے والی. بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ راستے میں ان کو پان کھانے کی عادت تھی تو پان نہیں مل رہا تھا, تو مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پہ اترے پان لینے کے لیے, نہیں ملا. تو وہ جو عورتیں تھیں, بازاری عورتیں, زناکار, انہوں نے اپنے پان نکالے اور بنا کے شیخ کے سامنے پیش کیے. شیخ نے منہ میں ڈالا, وہیں پہ وومٹ ہو قے ہو گئی. ان عورتوں نے کہا کہ دیکھو, ان کے معدے نے ہماری حرام کمائی کو برداشت نہیں کیا, ہماری حرام کی کمائی ہے, ان کے معدے نے قبول نہیں کیا اور نکال دی. فوراً توبہ کی ان عورتوں اور اپنی زندگی کا رخ بدلا. یہ کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت تھوڑی سی یا اللہ والوں کی نظروں سے بھی زندگیاں بدل جاتی ہیں میرے بھائی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اہل اللہ کی مجلس تلاش کرو, اہل اللہ کے پاس 5 منٹ بھی بیٹھنے کے لیے. ہاں, تو حلال اور حرام ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے, اور ہم نے اپنی زندگی میں تمیز چھوڑ دی. ارے اپنے کھیت کے اندر جا رہے ہیں, کسی کے کھیت کے اندر گنا ہے, ارے توڑ کے کھا لیا. ارے تو گنا اتنا بڑا ہو کے اس کی اجازت تو لے, اس کی اجازت لے, وہ نہ نہیں کہے گا. یہ تو کھائے گا حرام کا ہوگا, اور اجازت سے کھائے گا تو وہ حلال کا ہوگا. ہمارے کسی میں کوئی نہ نہیں کہے گا. یہ 1.5 جو لگے ہیں, تو میں اس کو پوچھنے گیا, کہا اچھا توڑ سکتے ہیں آپ, کوئی بات نہیں ہے, اجازت لو. چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں چھوٹی لگتی ہیں, بات چھوٹی ہے, لیکن بڑے ہو کر یہ عادت بن جاتی ہے. بچپن میں چوری کی عادت ہوتی ہے تو بڑے ہو کر بھی چوری کرتا ہے. خیر, اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی سب کی حفاظت فرماوے, رزق کے حلال وسعت کے ساتھ عطا فرماوے, اور اس کے حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.